أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين أهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. یہ سورہ ہود کے تیسرے رکوع کی 6 آیات جو کہ 36 تا 41 آیات پر مشتمل ہیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب کریم کا ارشاد گرامی ہے نوح پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے. ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو. اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں. نوح کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا. اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں. ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے کہ اسے رسوا کر دے گا، اس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالی نہ ٹلے گی. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے ہر چیز کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا، ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے اس میں سوار کر دو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں. تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے اس میں سوار کروا دو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں. اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے. نوح نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور رحیم ہے. گزشتہ جمعے سے سورہ ہود
میں حضرت نوح علیہ السلام کا جو قصہ بیان فرمایا گیا ہے اس کا آغاز ہوا ہے۔ ابتدائی بات آپ نے گزشتہ درس میں سنی کہ کس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے دعوت رکھی اور ان کی قوم کا کیا رویہ رہا۔ آج سلسلہ کلام آگے بڑھا ہے اور اس کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مہلت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو عنایت فرمائی تھی اس کا اختتام کا اعلان فرما دیا کہ اب یہ مہلت جن کو دی گئی تھی وہ ختم ہو رہی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ہماری نگرانی میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ، اور اس کشتی کے سوار ہونے تک کا ذکر آج کی آیات میں ہے۔ یہ بات گزشتہ درس میں بھی آئی تھی کہ انبیاء کرام کے قصے قرآن پاک میں جو بیان فرمائے گئے ہیں ان کا مقصد یہ ہے، پہلا بنیادی مقصد یہ ہے کہ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گزشتہ انبیاء کرام کے واقعات سنا کر آپ کو تسلی دی جائے، اور یہ بتایا جائے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی یہ مخالفتیں ہو رہی ہیں وہ پہلی بار نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ یہ ایک سلسلہ ہے، یہ کنٹینویشن ہے، لہذا آپ جو ہیں اس سے گھبرائیں نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو مخاطبین ہیں، حضور کے مخاطبین جو ہیں قریش کے خاص طور سے اور بعد میں سارے عرب، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم جو کچھ آج کر رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو ہم کچھ نئی بات کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نہیں، اس سے پہلے بھی یہی ہوا ہے، اور سوچ لو جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کا انجام جو کچھ بھی ہوا وہ تمہارے یہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے انبیاء کرام کی سرگزشتوں سے تمہیں معلوم ہے۔ جیسے حضرت ہود علیہ السلام ہی کا واقعہ ان کو معلوم تھا، وہ عرب کے ہی نبی تھے، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ معلوم تھا، وہ بھی عرب کے نبی تھے، اور باقی انبیاء کرام کا واقعہ اور قصہ بھی ان کو اہل کتاب سے معلوم ہو چکا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے، تو سوچ لو جب ان کی قوموں نے ان کی مخالفت کی تو ایک حد تک تو مہلت ملی ان کو، قوموں کو، اور اس کے بعد اللہ کا عذاب دنیا میں آ گیا، تو سوچ لو کہ تم نے اپنے لیے کیا فیصلہ کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو دنیا میں تمہارے پر عذاب آ جائے، یا یہ چاہتے ہو کہ نہیں آئے تو تم اس نبی کی دعوت کو مان لو، حضور نبی اکرم کی دعوت کو مان لو؟ یہ سمپل سی ایک دعوت کا پہلو تھا اس کے اندر۔ لیکن آج کی آیات میں ہمارے لیے کیا کیا سبق ہیں، ذرا اس پہ غور کیجیے گا ذرا۔ فرمایا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس لا چکے، اب کوئی ماننے والا مزید نہیں ہے، تو ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو، فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے جب 900 سال تک 900 سال بھی لگائیے، 900 سال تک جب دعوت دی، اور اس کے نتیجے میں کل ملا کر کے بائبل سے پتہ چلتا ہے 80 کے قریب لوگ ایمان لائے، 80۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 80 سے بھی کم، کچھ لوگ کہتے ہیں 80 کل۔ 900 سالوں میں 80 لوگ ایمان لائے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ تم نے اپنی سی محنت کر لی، کوشش کر لی، اب ان پر غم کھانا چھوڑ دو۔ ایک تسلی ہے،
یہ حضرت نوح علیہ السلام کو تسلی دی گئی. میں نے عرض کیا تھا ابھی کہ حضور یعنی ان انبیاء کرام کی سرگزشتوں میں ان انبیاء کرام کو تسلی کے ذریعے سے حضور کو تسلی دی جاتی ہے، اور حضور کی تسلی کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو تسلی دی جاتی ہے. اگر ہم وہ کام کریں تو کام حضور کر رہے ہیں. کہا گیا آپ کوئی مزید ایمان نہیں لائے گا، یعنی جتنا ہم نے مقدر کیا ہوا ہے بس یہ مکمل ہو چکا، ان کا پیمانہ کر چکا ہے اور ان پر عذاب آنا ہے. تو اب کیا کرو تم کیا کرو؟ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کیا کریں؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. تو تم وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بناؤ کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نگرانی میں، ہماری نگہداشت میں، اور وحینا اور ہماری وحی کے مطابق. اتنی بات پہلا حکم ہے یہ. پھر فرمایا کہ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، جب کشتی بن جائے گی اور کشتی میں جب بیٹھنے کا موقع آئے گا، جب وہ وقت آئے گا تم پھر اس وقت ہم سے کچھ مت کہنا. یہ ہے ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، یعنی جو ظلم کر رہے ہیں، جنہوں نے آپ پر ایمان نہیں لائے، جو اللہ پر ایمان نہیں لائے ہیں، ان کے بارے میں پھر سفارش مت کرنا. یہ پہلے ہی کہہ دیا ہے. آپ کو معلوم ہے آگے بات آئے گی. یہ بیٹا جب ان کا غرق ہونے لگا تو انہوں نے سفارش کر دی، پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہوا ہے. آگے کی آیات ہیں. تو یہاں پر خاص بات جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہے وہ بہت اہم ہے. وہ یہ ہے کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. ایک نبی سے کہا جا رہا ہے وہ کشتی بنائے. اب یہاں پر ہمارے انجینئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی لوگ ہوں گے. ایک نبی، انبیاء کرام پیغام لاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، یہی ہمارے ذہن میں بات آتی ہے. اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں. لیکن قرآن پاک یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلا نبی، سب سے پہلا انبیاء کرام میں نوح علیہ السلام جو ہیں ہم سب کے جد امجد ہیں. ہم سب کے مطلب یہ ہے کیونکہ اس کے بعد میں جو کشتی میں جو بیٹھ گئے تھے وہی لوگ، ان کی ذریت چلی ہے بعد میں اور سب ختم ہو گئے. ہم سب کے جد امجد تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور ان میں پہلے نبی جن میں شرک پیدا ہوا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا وہ نوح علیہ السلام ہے. تو نوح علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کشتی بنائیں. یہ کشتی بنائے کا مطلب کیا ہوا کہ ایک طرف تو آپ کو سبب دنیا میں جو تلاش کرنا ہے وہ سبب تلاش کرو، اسباب جو دنیا میں اس کا طریقہ اختیار کرنا ہے وہ کرو. لہذا حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا کہ کشتی بناؤ. یہ نہیں کہا کہ دعا کرو. یہ کہا جاتا؟ قرآن پاک کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کبھی آپ کہیں بھائی مسعود صاحب تو اپنی بات کہہ دیتے ہیں. قرآن پاک کہہ رہا ہے، حکم دیا کشتی بناؤ. اب کشتی بناؤ کا مطلب ایک سبب دنیا کا جو طریقہ ہے، جو اللہ کی ایک کائنات میں اس کا طریقہ اس نے بنایا ہوا ہے کہ جو طریقہ ہے اس کا، جیسے طب میں اب مرض آیا ہے کوئی، اب مرض میں آپ کو ماسک لگانا ہے ماسک لگاؤ، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اور جو کچھ بھی ویکسین کا استعمال کرنا ہے وہ کرو، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کرو. لیکن اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھو. وہ آگے کی بات ہے، کیونکہ آگے جو بات آئے گی وہ اس سے پتہ چلے گا کہ لیکن یقین ہمارے اوپر کرو، بھروسہ ہمارے اوپر کرو. سبب پہ نہیں بلکہ مسبب الاسباب پہ یقین رکھو. سبب ضرور رکھو، سبب اختیار کرو، لیکن مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ رکھو. یہ ہے توازن جو مومن کو سکھایا جاتا ہے. حضور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص ایک بدو آیا، اس نے اپنا اونٹ مسجد نبوی کے باہر وہ لے کے آیا تھا، مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا تھا. کہنے کا یا رسول اللہ
کہ میں اونٹ کو باندھ دوں اور پھر توکل کروں یا ایسی کھلا چھوڑ دوں اور توکل کروں؟ انہوں نے کہا کہ باندھ دے پہلے پھر توکل کر، یعنی اپنا سبب اختیار کر جو سبب ہے طریق، اس کے بعد توکل کر۔ یہ ہے وہ بات جو یہاں پر بھی ہے۔ پہلے کہا کشتی بناؤ، اور ہماری آنکھوں میں بیاعیننا ہماری نگہداشت میں اللہ تعالیٰ کشتی بنوا رہا ہے۔ تو پہلی ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ حکم دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ حکم بھی وہی دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میری نگرانی میں کشتی بناؤ۔ اب کشتی جو ہے کیسے بنی تھی؟ بالواح و دسر، میرے قمر میں کہا ہے۔ الواح تختیوں کو کہتے ہیں، دسر کیلوں کو کہتے ہیں۔ کیلوں اور تختیوں پر، پٹریوں پر بنائی گئی لکڑی کی۔ پہلی بار اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ کشتی کیسے بنتی ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں کہ کشتی تو آسان سی چیز ہوتی ہے، آسانی سے بن جاتی ہے، بن گئی ہوگی۔ نہیں، اب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ 80 لوگ جو کم سے کم 80 لوگ تھے، وہ بھی بیٹھیں گے۔ اور قرآن میں آگے کہا ہے کہ نہیں، اس میں اور آپ کے اس میں بتایا کہ جوڑے جانوروں کو بٹھانا ہے، اور اس کے علاوہ اور سامان جو ہے وہ بھی اس میں بٹھانے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کشتی نہیں بن رہی تھی بلکہ جہاز بن رہا۔ یہ بتایا اس کی کئی منزلیں تھیں، وہ بہت بڑی کشتی تھی۔ بائبل میں تو اس کا باقاعدہ ڈائمینشن بتائے گئے ہیں۔ وہ ایک پورا جہاز تھا۔ وہ یہ نہیں کہا کہ 1 ہفتے 2 ہفتے میں بنائی گئی، جو کہا کئی سال لگ گئے بناتے ہوئے، یہ بتایا ہے بائبل میں، تو کئی سال لگ گئے۔ اپنے ان کے جو بھی مومن تھے وہ بھی لگے ہوئے ہوں گے، بیٹے تھے وہ بھی لگے ہوئے ہوں گے، جو بھی تھے سب لگے ہوئے تھے۔ اور ظاہر جہاز بنانا، اور آج بھی ٹائم لگتا ہے جہاز بنانے میں۔ جہاز جو شپ ہوتا ہے 1-2 دن، 1 مہینہ 2 مہینے میں نہیں بنتا ہے، وہ بہت خاصے دنوں میں بنتا ہے، آج بھی بنتا ہے، جبکہ مشینیں بڑی جلدی سے بنا دیتی ہیں، تب بھی نہیں بنتا۔ تو سوچئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، اب اس پر وہ کیا کہیں گے؟ آگے بات آئے گی کہ لو یہ نبی تھا، بڑا ہی بن گیا، مذاق اڑایا انہوں نے۔ آگے بات آئے گی، انہوں نے مذاق اڑایا۔ یہ مذاق میں ایک بات یہ آتی ہے کہ مذاق میں ایک بات یہ بھی کہی انہوں نے، یہ تو نبی تھا، یہ تو بڑا ہی بن گیا۔ پھر فرمایا بِآیُنِنَا وَوَحْیِنَا، بڑی پیاری سے بات مجھے یاد آ رہی ہے، اس پہ آ رہی ہے۔ ایک تو میری نگرانی میں بناؤ، اور وَوَحْیِنَا، اور میری وحی آئے گی اس کے مطابق بناؤ۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے انجینئر، ڈاکٹر اور دوسرے ریسرچر جو کام کرتے ہیں، وہ کیسے نئی ڈسکوریز کر لیتے ہیں، انوینشن کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، بس وہی نبوت نہیں ہوتی، بلکہ وہ الہام ہوتے ہیں، وہ انسپریشن ہوتے ہیں۔ کیلکولیٹ جو ہے بینزین کا اسٹرکچر فارم میں دیکھتا ہے اور بتاتا ہے یہ بینزین کا اسٹرکچر ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ یہ انسپریشن ہے، یہ انٹیوشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بھیجتا ہے علم۔ علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم ہے، یہ الگ سے ہی آتا ہے۔ دنیا میں جتنا بھی علم ہے وہ انسان سمجھے خود اپنی طرف سے کچھ لایا ہے، کہیں سے نہیں آتا، سب کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ تو یہ ہے وحینا کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وحی کروں گا، یعنی میں اشارے کروں گا، لطیف اشاروں سے بتاؤں گا۔ پھر آگے فرمایا کہ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، دیکھو میں نے بتا چکا کہ ان ظالموں کے بارے میں کچھ مت کہنا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یہ سب کے سب غرق ہوں گے، اب یہ اللہ کا فیصلہ۔ پھر فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ اب دیکھیے انہوں نے ہماری نگرانی میں وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دی، تو ہوا کیا؟ تو جب نوح کشتی بنا رہا تھا، اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا تو اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ تو اس نے یہ کہا کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں۔
اب وہ ہنس رہے ہیں اور بہت سی باتیں آتی ہیں، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو ایک بات بتا دی کہ بڑھائی بن گئی، یہ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کیا کیا باتیں کہی ہوں گی، کیونکہ سالوں بنی تھی وہ کشتی، اور انہوں نے گندگی غلاظت بھی اس میں کر دی، یہ بھی آتا ہے، انہوں نے اس کو ہر طریقے سے خراب کیا، مذاق اڑایا۔ اس پر ہمارے ایک مفسر نے بڑی پیاری بات کہی، بس وہ سن لیجئے، وہ یہ کہ انسان اس ظاہر پر فیصلے کرتا ہے، اس کے پیچھے جو حقیقتیں ہیں وہ نہیں جانتا۔ یہ مذاق اڑا رہے تھے اس لیے کہ ظاہر میں حضرت نوح علیہ السلام بارش کہیں نہیں ہو رہی تھی، خشکی تھی بالکل، اس میں ایک کشتی بنا رہے تھے، تو مذاق اڑا رہے تھے کیونکہ ظاہر میں تو کوئی دور دور تک بارش ہی نہیں تھی۔ تو کہا یہ ہے، ہمارے مولانا نے پیاری بات سی کہی ہے کہ ظاہر پر انسان جو ہے سارے فیصلے کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہی ہونا ہے اور ایسے ہونا ہے۔ آج سے 2 سال قبل کی بات یاد رکھیے، کورونا نہیں تھا، اب اسے یہ کہا جاتا ماسک بھی ہوگا اور فلاں بھی ہوگا، اور یہ بھی کوئی ماسک لگا کے چلتا ہوتا تو ہنستے تھے لوگ، مذاق اڑاتے تھے، صحیح بات ہے، غلط بات نہیں، لیکن آج سبھی تقریباً ایک جیسے حالت میں ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ مطلب یہ جب اس کے سامنے آ جاتا ہے تب وہ سمجھتا ہے یہ چیز ہے، اس سے پہلے اس پر مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ حاضر کے پیچھے غائب میں کیا چیزیں ہونے والی ہیں۔ اسی لیے سورہ روم میں جو بات آئی تھی وہ پیارے انداز سے اس میں سبق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بظاہر تو اس وقت رومی مغلوب ہو گئے ہیں، یہ فارسی جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں، لیکن اب بیزے سنین میں چند سالوں بعد میں اس کا برخلاف الٹا ہونے والا ہے، تو مذاق اڑانے لگے لوگ۔ اس پر آپ کو معلوم ہے شرطیں بدی جانے لگی اور سب کچھ ہوا، لیکن آپ کو معلوم ہے حقیقت وہی تھی جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ تو اللہ کے فیصلوں کو ہم نہیں جانتے، ہوتا یہ ہے کہ دنیا کی میں جو ظاہر چیزیں ہیں وہ نظر آتی ہوتی ہیں، ہم ایسے ہی کرتے ہوتے ہیں۔ تو مذاق اڑا رہے تھے، مذاق اس لیے نہیں اڑا رہے تھے، وہ تو مذاق حضرت نوح علیہ السلام کو اڑا رہے تھے، بڈھا پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، یہ کہہ رہے تھے۔ بڈھا اس لیے کہا کہ 900 سال کے 950 سال کے تھے وہ، بلکہ 1000 سال کے تھے وہ سب، جو 40 سال کی عمر میں تو نبوت ان کو ملی تھی، وہ 1000 سال کے تھے اس وقت، یعنی کتنی جنریشن ان کے سامنے گزر گئی تھیں ایسی۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے تم ہنسو ہم پر، حضرت کتنے پیارے انداز میں ایک نبی کہتا ہے، کچھ نہیں اس کو اعراض کرتا ہے، اس پر کہتا ہے کہ ہنس لو تم ہمارے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے جب ہم تم پر ہنسیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم حقیقت میں ہنسیں گے، لیکن مطلب یہ تھا کہ آج تم ہنس رہے ہو، ایک دن اللہ کی طرف سے ہمیں کامیابی ملے گی تو ہم خوش ہوں گے۔ کسی کا کوئی نبی مذاق نہیں اڑاتا، جواب میں مذاق کے جواب میں مذاق نہیں کرتا، یاد رکھیے یہ بات، لیکن وہ مطلب قرآن پاک اس کو انداز سے کہتا ہے یہ خوش ہوں گے ایک دن، اس دن یعنی وہ خوش ہوں گے کہ دیکھو یہ، اور ان پر مذاق کا جواب میں گویا وہ کہیں گے کہ دیکھو، لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا بیچارے نے، نوح علیہ السلام نے، جب یہ سب ختم ہو گئے وہ روئے ہوں گے وہ تو اس کے بعد بھی کہ کاش یہ نہ مرتے، کاش یہ نہ ڈوبتے، ہے نہیں۔ پھر فرمایا کہ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا دور پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹالے گی۔ قرآن پاک میں عذاب مقیم، اس عذاب کو عذاب مقیم کہا ہے، عذاب مقیم بالکل ٹھہر جانے والا عذاب۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا اس عذاب کے بارے میں کہ یہ عذاب، ہر عذاب جو ہے وہ گھڑیوں میں ختم ہو جاتا تھا، چاہے وہ قوم شعیب کا عذاب ہو، وہ قوم ہود کا عذاب ہو، قوم صالح کا عذاب ہو، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میں ختم۔ ہاں سب سے بڑا عذاب قوم عاد کا تھا، عذاب 7 راتیں 8 دن جو ہوا چلی تھی، اتنا بڑا عذاب سب سے بڑا تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے یہ عذاب کتنے دن چلا ہے؟ آپ بائبل میں جائیے گا پتہ چلے گا آپ کو، مہینوں لگے، مہینوں کشتی ایسی رہی، اسی لیے تو بنوائی تھی اللہ تعالیٰ نے کشتی، اس لیے کہ چند دن کی بات ہوتی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، وہ تیرتے رہتے، کسی طریقے سے کہیں پر کھڑے ہو جاتے۔ آج کل آسٹریلیا میں آیا ہوا پانی، آپ کو پتا ہے کیا حالت ہے اس کی؟ جن کو اندازہ ہوگا ایسا پانی ہے کہ وہاں پر جیسے آج کل کی ٹیکنالوجی اور آج کل کی سائنس سب بیکار ہو گئی، اور کہاں
صرف ایک بر اعظم کا عذاب ہے اور تھوڑی سی جگہ کا ہی عذاب ہے وہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا عذاب تھا جو گلوبل آیا تھا، گلوبل نہ صحیح ایک بر اعظم میں تو آیا ہی ہوگا کم سے کم۔ سوچئے آج کئی لوگ مر چکے ہیں آسٹریلیا میں بھی اس عذاب سے، پانی کے عذاب سے۔ بارش لگاتار ہو رہی ہے، پانی بہت زیادہ آ گیا ہے، تو فرمائے عذاب مقیم تھا یہ، یعنی ٹھہر جانے والا عذاب۔ صرف ایک عذاب مقیم کہا میں نے عرض کیا تو یہی عذاب، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے دنوں رکھا کہ جب تک ایک ایک چن کے نہیں ختم کر دیا جب تک عذاب رہا۔ یہ چن چن کے ایک ایک کو جب تک نہیں مار دیا اللہ تعالیٰ نے تب تک جو ہے، جو پہاڑیوں پہ چلے گئے تھے پہاڑیوں پہ پانی چڑھ نہیں گیا جب تک، تب تک عذاب نہیں گیا۔ کوہ دودھی پہ جا کر کے آگے آتا ہے اسی سورے میں کہ کشتی جا کر کے لگی ہے بعد میں، کتنا پہاڑ پہ جا کر کے کشتی لگی ہے، سوچیے آپ کتنا پانی ہوگا، درخت ورخت سب ڈوب چکے تھے، سب کچھ، مکانوں کی تو بات چھوڑ دیجیے۔ پھر فرمایا حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قليل۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا، یہ تنور ابل پڑا، یہ بھی ایک عجیب ایک لطیف انداز سے اللہ تعالیٰ ایک بات فرما رہا ہے۔ اس کے کئی معنی بتائے ہیں لوگوں نے، کئی تفسیریں ہیں، لیکن میں اس تفسیر کو زیادہ پسند کرتا ہوں جو مولانا مودودی نے رکھی ہے۔ وہ یہ صرف جس کو ہم تنور کہتے ہیں وہ تنور وہی تنور میں آگ ہوتی ہے، اس میں پانی نکلا، آگ میں دہکائی جاتی ہے اور وہ گرم ہوتا ہے، عام طور سے گرم رہتا ہے۔ اس کی بہت سی باتیں آئیں کہ حضرت حوا کے زمانے سے تنور تھا یہ، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک رہا، ان سے وہ کھانا بناتی تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم سے۔ اب ظاہر ہے اس کو ہم نہیں جانتے، لیکن بہرحال یہ بات ایک تنور تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ نامزد کر دیا۔ بس سمپل سی بات ہے کہ اس تنور میں جب پانی نکلنے لگے تو تم تیاری کرو بس، اور اس کے بعد سب کو اکٹھا کر کے اور کشتی میں سب لوگوں کو چل کے بٹھانا شروع کر دو۔ اور ظاہر ہے ایک آدھ دن تو لگے گا اس میں بٹھانے میں، سب لوگوں کو، جانور بھی تو ہیں، کبھی کچھ تو ہے، غلہ بھی ہوگا، سب چیزیں تھیں۔ فرمایا کہ قلنا احمل فیہا من کل زوجین اثنین، کہا کہ تنور جب ابل پڑا تو ہم نے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا لو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے اور جو ایمان لے آئے۔ دو شرطیں ہیں، بتا دیا ہے ہم نے کن کو بٹھانا ہے، اور بتا دیا ہے ان کی اصولی طور پر وہ جو ایمان لائیں گے۔ اب میں عرض کر دوں، آگے آ رہا ہے، اگلے درس میں آپ کے سامنے ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے ہیں، اس وقت 4 بیٹے تھے، ایک کا نام سام، ایک کا نام حام، ایک کا نام یافس، اور ایک کا نام یام ہے۔ سام، حام، یافس، اور ایک کا نام یام۔ یام کا لقب جو ہے وہ کنعان بھی ہے، اور وہی ہے بیٹا جو کہ ڈوبا ہے۔ کون؟ یام، اس کا لقب کیا ہے؟ کنعان۔ کنعان جو ہے ان کا لقب، اس کا لقب ہے، اور اس کا نام یام ہے، اور اس کی سگی ماں جو ہے وہ وائلہ نام ہے ان کا، اس کا، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائی ہے۔ قرآن میں ذکر کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی، وہ بیوی اس لڑکے کی ماں ہے، سگی ماں، اس لڑکے کی سگی ماں، وہ لڑکا جس کا نام یام ہے، اس کی ماں وائلہ، یہ دونوں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ الا من سبق علیہ القول، پہلے سے بتا دیا ہے کہ یہ نہیں بیٹھیں گے، یہ نہیں کہا مت بٹھاؤ، بلکہ یہ نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی کہا کہ مت بٹھاؤ، کچھ کہہ رہا ہے یہ بیٹھیں گے ہی نہیں، دیکھ لینا۔ پر فرمایا کہ ان سب کو بٹھا لو، جانوروں کو بھی اس میں رکھ لو۔ اب جانوروں کی بات پوچھیں گے تو میں عرض کرتا ہوں کہ جانوروں میں سب جانور، جیسے لوگ کہتے ہیں، ایسا نہیں تھا کہ دنیا بھر کے جانوروں میں شیر و چیتا اور مگرمچھ اور گھڑیال اور سب چیزیں، نہ یہ نہیں، وہ جن کی انسان کو قوت پیش آتی ہے، جن کا انسان سے تعلق ہوتا ہے،
ان کی بات ہوگی، ظاہر ہے رکھنا ہے تو اپنی چیز وہ جانور رکھے جائیں گے جن جانوروں سے تعلق انسان کا ہوتا ہے، انسانوں کو وہ فائدہ پہنچانے والے ہیں، ان جانوروں کو رکھا۔ چوپائے دودھ دینے والے اور بار برداری کام آنے والے جانور تھے، یا زیادہ سے زیادہ پیٹ اینیملس، ڈومیسٹک اینیملس کہتے ہیں جن کو ہم لوگ، وہ تھے۔ اور وما آمن معه الا قلیل، اور ایمان لانے والوں میں بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہزاروں ہوں گے، جیسے میں نے بتایا نہیں، 80 لوگوں سے زیادہ صحیح نہیں، 80 لوگ۔ اب سوچیے آخری بات کہہ کر کے دیکھیے آج کا درس ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، کہ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحیم۔ یہ آخری آیت میں نے پڑھی تھی آج کی، یہ کہا ہے ایک بہت اہم بات ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، قالا نوح علیہ السلام نے کہا ارکبوا فیہا بسم اللہ، بیٹھ جاؤ بسم اللہ کہہ کر۔ ایک نبی سکھا رہا ہے ادب، اور نبی کو کون سکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ نبی کو اللہ تعالیٰ ادب سکھا رہا ہے کہ تم سواری پہ بیٹھ رہے ہو تو یہ کہہ کے بیٹھو، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ یہ امالہ ہے یہاں پر مجریہا میں، یہاں پر ایک ہی قرآن میں امالہ ہے صرف ایک، یعنی قرآن میں بڑی یہ کبھی نہیں بولی جاتی سوائے اس جگہ کی، سب جگہ چھوٹی یہ بولی جاتی ہے، بڑی یہ صرف ایک جگہ ہے، وہ یہی ہے، صرف امالہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ مجریہا، لکھا تو ہے مجریہا لیکن پڑھا جاتا ہے مجریہا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ سوار ہو جائے اس میں، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے، اس کا ٹھہرنا بھی نہیں، یعنی تم نے بنا دی کشتی بے شک، لیکن کشتی کا چلنا آتا ہے تمہارے بس کا نہیں ہے، تمہارے پر منحصر نہیں ہے۔ تم بڑی سے بڑی مشین بنا لو، ٹرین بنا لو، ہوائی جہاز بنا لو، لیکن جب میں چاہوں گا ہوائی جہاز جو ہے کریش ہو جائے گا، یعنی آپ کی ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ڈیریلمنٹ ہو جائے گا، موٹر بائک کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اور باقی تو آپ جانتے ہیں گھوڑے گدھے جو ہیں یہ تو بیچارے ان کا تو ایکسیڈنٹ ہو ہی جاتا ہے، ویسے بھی کبھی بھی ٹھوکر کھا کے گر جاتے ہیں، وہ تو ویسے بھی ٹھوکر کھا کے گر جاتے ہیں۔ کوئی اللہ کی حفاظت میں ہی ہے۔ اب میں یہاں پر ایک دو تین باتیں اور کہہ دوں اسی کے تعلق سے۔ قرآن پاک میں سورہ مومن کی 28ویں آیت میں فرمایا ہے وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ وہ بھی کسی سواری پہ بیٹھنے ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا بتائی ہے، اور یہاں بسم اللہ ہے مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم بتائی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت علیہ السلام کی دعا ہے یہ، لیکن حضور نے جو دعا سکھائی ہے میں آپ بتا دوں کیا دعا ہے۔ جب آپ کسی سواری پر بیٹھے تو کہیں 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ ہے سورہ الزخرف کی 13ویں اور 14ویں دو آیتیں، سورہ الزخرف کی 13ویں 14ویں دو آیتیں، اور یہ آپ پوچھئے کیوں حضور نے سکھائی؟ بس میں یہ کہہ کے بات ختم کر دوں گا، کیونکہ قرآن پاک میں حضور نبی اکرم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اے نبی اکرم آپ جب کسی سواری پر بیٹھیں تو یہ دعا کریں۔ آپ غور کر رہے ہیں، حضور نبی اکرم کو حکم دیا گیا ہے کہ اے نبی اکرم، اور ظاہر ہے حضور نبی اکرم تو نبی ہیں، وہ تو آپ ہمارے لیے کہتے ہیں سب کچھ، یعنی مت گویا ہم کو یہ حکم دلوایا کہ آپ جب اس میں بیٹھیں تو، یا مومنو تم جب بیٹھو، آپ سورہ زخرف کو پڑھیے تو یہ کہو، کیا کہو؟ اب حضور نے اس میں 3 بار اللہ اکبر اور جوڑے ہیں، کیا بات ہے ایسا، وہ تکبیر اللہ کی کہہ کر کے، وہ 3 تکبیر جو ہیں وہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، وہ سنت رسول اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ پاک ہے وہ اللہ کی ذات جس نے مسخر کر دیا ہمارے اوپر اس چیز کو، وما كنا له مقرنین، ہم نہیں کچھ کر سکتے تھے، انا الی ربنا لمنقلبون، ہم تو اس کی طرف پلٹنے والے۔ کیا بات ہے! اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو اس
اس درس میں جو باتیں بھی کہی گئی ہیں میری زبان سے صحیح بات نکلی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو قبول فرما لے، جو غلط بات نکل گئی ہے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو اس قرآن پاک کی عظمت کا تصور جاگزی فرما دے، اور اس کی نصرت کے طفیل میں مجھے اور آپ کو معاف کر دے، اور میری اور آپ کی مغفرت فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔